السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام بعزت بپردہ اسلامی بہنوں، موجودہ حالات میں مسلمانوں کی حالت زار پر گفتگو کرنا بڑا مشکل اور تکلیف دہ عنوان ہے۔ آج مسلم امہ بہت سارے فرق کے اندر بڑھ چکی ہے۔ ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اس کے اوپر اسلام کی ساری عمارت کو کھڑا کر رہا ہے، اور اس کے نزدیک اس کی تعمیر کردہ وہ عمارت، وہ اسلام کی صحیح تعبیر، صحیح تصویر ہے۔ اور جو شخص بھی اس کے خیالات، اس کے فتاوی جات، اس کے علمی نکات سے اختلاف کی جرت کرتا ہے، فوراً اس پر گمراہی، بدعقیدگی، ضلالت کا فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور مزید اس پہ کہ اس وقت مسلم امہ میں فرق اور مسالک کی پرورش، حمایت، کفر جان بوجھ کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت ان کو پیسے کے ذریعے، مختلف معاملات کے ذریعے ان کو پروموٹ کرتا ہے، پھر مسلمان کو مسلمان سے لڑا کر تماشا دیکھتا ہے، اور آخر میں جب کافر کو اس بات کا حتمی اور پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میرے اس دہشت گردانہ اور ظالمانہ عمل کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، کوئی کھڑا نہیں ہوگا،
تو پھر وہ بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، جس کا نمونہ ہم نے فلسطین پر ہونے والے مسلسل ظلم کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن عالم اسلام کی افواج، عالم اسلام کی افواج کے لیڈران اپنے سینے پہ بڑی بڑی جرت کے ستارے اور تمغے سجائے ہوئے اور بڑی بڑی ایٹمی طاقتوں کے مالک، بڑی بڑی معیشتوں اور بڑی بڑی افواج کے حامل اسلامی ملک آج سوائے بد دعائیں دینے کے، سوائے عورتوں کی طرح رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کا کافر کو یقین ہے کہ مسلمان آج جن حالات میں بڑھ چکا ہے یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کیونکہ کسی کو اپنی حکومت عزیز ہے، اسے خطرہ ہے اگر میں نے کافر کے خلاف زبان کھولی میری حکومت چلی جائے گی۔ کسی کو اپنے ملک کی معیشت عزیز ہے، اسے خطرہ ہے اگر میں نے کافر کے خلاف عملی اقدام کیا تو میری معیشت ختم ہو جائے گی۔ کسی کو اپنی اس قرضوں کی جو لیے ہوئے اندھا دھند قرضے ہیں ان کی فکر ہے، اگر میں نے کافر کے خلاف زبان کھولی تو وہ کافر فوراً مجھ سے اپنے قرضوں کا مطالبہ کر دے گا اور جس کو میں ادا نہیں کر سکوں گا۔ حضرات، یہی وہ کمزوریاں، یہی وہ معاملات ہیں جن کی بنا پر آج دنیا کے اندر قریباً 55 ممالک اسلامی، 55 ملک جو فوج بھی رکھتے ہیں، اسلحہ و ہتھیار بھی رکھتے ہیں، توپیں بھی رکھتے ہیں، ٹینک بھی رکھتے ہیں، لڑاکا طیارے بھی رکھتے ہیں، بعض ان میں سے ایٹم بم بھی رکھتے ہیں، بعض ان میں سے بڑے بڑے زبردست قوت کے حامل ہیں، لیکن کسی نے بھی عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ کسی نے بیان دینے پہ اکتفا کیا، کسی نے مذمت کرنے پہ اکتفا کیا، کسی نے ریلیاں نکال لیں، کسی نے ریلیں نکال لیے، کسی نے اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے کہا OIC کا اجلاس بلا لو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ غریب، وہ مظلوم، وہ بمبوں کا نشانہ بنتے رہے، وہ گولیوں کا نشانہ بنتے رہے، ان کے بچوں کے چیتھڑے اڑتے رہے۔ وہ مظلوم فلسطینی اتنے دنوں تک طیاروں کی گھن گرج میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہے۔ وہ ان ظالموں ہتھیاروں سے لیس ہتھیار اور ہر قسم کے حفاظتی لباسوں کے اندر چھپو ہوا کے سامنے بھی اپنے ہاتھ میں وہ پتھروں کو لیے ہوئے سامنے کھڑے ہو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ ابرہا کے لشکر کو برباد کرنے پہ قادر ہے، جو ابابیلوں کے چونچوں سے گرنے والے پتھروں کو بم بنانے پہ قادر ہے، وہ فلسطینی بچوں کے ہاتھوں میں لیے ہوئے ان پتھروں کو بھی بمبوں میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن ان کی سسکیاں، ان کی آہیں، ان کی دعائیں، ان کی التجائیں، ان کے الفاظ ان بڑے بڑے جرنیلوں، بڑے بڑے کرنیلوں جو شجاعت کے تمغے، سپہ سالاری کے تمغے، بڑے بڑے عہدوں کے تمغے اپنی چھاتیوں پہ سجائے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمانچہ ہیں۔ ان کے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے مجاہد گنتے ہیں، مجاہدوں کے سپہ سالار گنتے ہیں، ان کے چہروں پر ان کے الفاظ نکلے ہوئے بڑے بڑے تمانچہ ہیں کہ تم جھوٹے مجاہد ہو، تم حقیقی مجاہد نہیں ہو، تم زبانی کلامی مجاہد ہو، تم حقیقی مجاہد نہیں ہو، تم صرف عہدوں کے لالچ میں، تم صرف دکھاوے کے لیے، تم صرف لوگوں کے سامنے اپنا دکھاوا کرنے کے مجاہد ہو، تم کردار کے غازی نہیں ہو، تم گفتار کے غازی ہو۔ حضرات، آج ہم
ان فلسطینیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو برس ہا برس سے سال ہا سال سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، شہید ہوتے ہیں، گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے ہار نہیں مانی۔ حضرات 55 ممالک کے بڑے بڑے سربراہان ہار مان چکے ہیں، اور میں حیران ہوں حضرات، آج پاکستان کی جنرل اسمبلی کے اندر ایسے ایسے گھناؤنے اور بدبودار چہرے موجود ہیں، ایسے ایسے گھناؤنے اور بدبودار چہرے موجود ہیں جو اسمبلی کے اندر کھلم کھلا اسرائیل، ملک اسرائیل کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی حمایت میں بول رہے ہیں۔ اور وہ کن کے چنیدہ ہیں؟ کنہوں نے انہیں چنا؟ کنہوں نے ان کو ووٹ دیا؟ کنہوں نے ان کے ووٹ کی کمپینیں چلائیں؟ کنہوں نے ان کی ووٹنگ کے لیے سٹال لگائے؟ کیا میں اور آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان ہوگا اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ ہوں گے؟ آج ہر بندے کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دو، مجھے فلسطین بھیج دو، میں وہاں جا کے لڑوں گا۔ حضرات، بات وہ کیجئے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عملی اقدام کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم وہ آواز بن سکتے ہیں جو آواز پوری دنیا میں سنائی دے۔ ہم وہ آواز بن سکتے ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دے۔ حضرات، ہم وہ آواز بن سکتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے یہود کے منتخب کردہ یہود کا دانا اور ان کا رزق کھا کر ان کے حق میں بولنے والی آوازوں کے سامنے دیوار بن سکتے ہیں۔ حضرات، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کھانا حلال کھانا شروع کر دیں۔ میں اور آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ اسرائیل کو کم از کم پیسہ نہ دیں، اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم سب کردار کے نہیں گفتار کے غازی ہیں۔ باتوں سے ہمیں ساری دنیا فتح کروا لو، لیکن آپ کسی ایک مسلمان کے سامنے اس کو کہہ کے دیکھ جائیے کہ بھائی جان فلاں جو ہے مصنوعات، فلاں چیز اسرائیل کے لیے ہے، اس کا سارا منافع اسرائیل کو جاتا ہے، چھوڑ دیجئے۔ نہیں، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اگر اس کی ٹیبل پر وہ مصنوعات نہیں ہوں گی، اس کا مہمان ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس کی دکان سے وہ مصنوعات اٹھ جائیں گی، اس کا گاہک ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس کے شادی بیاہ کے تقریبات سے وہ مصنوعات ختم ہو جائیں گی، حضرات باراتی ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اس کی دعوتوں سے وہ مصنوعات ختم ہو جائیں گی، وہ ذہنی طور پر اتنا غلام بن چکا ہے، وہ ذہنی طور پر اتنا ہار چکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے چھوڑ دی شاید میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کی زبان پر یہ سوال ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور میرے بھائیو، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کم از کم حق کی آواز اٹھانے والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہم کم از کم اپنے حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے حضرات چند دنوں کا وقت نکال سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے میرے بھائیوں، آج ہر شخص اس بات پہ بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میڈیا پہ بیٹھیں گے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ حضرات اخبارات کو دیکھیں گے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ خطباء کو سنیں گے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ او بھائیو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن امن کس بلا کا نام ہے؟ کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی کسی نے سمجھانے کی کوشش کی امن ہوتا کیا ہے؟ امن کا اسلام درس دیتا ہے، اگر کوئی ظالم بن جائے اس کو روکنا کیسے ہے؟ کبھی کسی نے بیان کیا؟ اگر کوئی آپ کے گھر تک پہنچ آئے اس کو روکنا کیسے ہے؟ کبھی اس پر بھی ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کر بات کی گئی؟
نہیں، وہاں پہ تو صرف ایک ہی بات ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام جنگیں نہیں چاہتا، اسلام قتل و غارت نہیں چاہتا، اسلام خون و کشت و خون نہیں چاہتا، اسلام انسانوں کی کھوپڑیاں نہیں چاہتا، اسلام فاسفورس کے بم نہیں چاہتا، اسلام عمارتوں کو گرانا نہیں چاہتا، اسلام عبادت خانوں کو مسمار کرنے کے حق میں نہیں ہے، اسلام غیر مسلم پر ظلم کرنے کے حق میں نہیں ہے، اسلام کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے میں کے بارے میں تعلیمات نہیں دیتا۔ لیکن جو مسلمان کی طرف ہاتھ بڑھائے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی تو سمجھیے۔ آج اسرائیل کا بچہ جب 13 سال کا ہوتا ہے، اسے باقاعدہ 13 سال کا تو بہت آگے کی بات ہے، اسے فوج کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے۔ جب اس کا بچہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تب سے اسے آرمی ٹریننگ دینا شروع کر دی جاتی ہے۔ آج میرے پاکستان کے اندر چند ایک ٹریننگ سینٹروں کو لے کر پوری دنیا کے اندر گھمایا گیا، پھرایا گیا، بدنام کیا گیا کہ پاکستان کے اندر مسلح سینٹرز ہیں، پاکستان میں اسلحہ کی تربیت دی جاتی ہے، پاکستان میں مجاہد بنائے جاتے ہیں، پاکستان میں جناب فوجیں تیار ہو رہی ہیں، انڈر گراؤنڈ مجاہد تیار ہو رہے ہیں۔ حضرات، کوئی اس خبر کو میڈیا پہ نہیں بیان کرتا کہ اسرائیل کے بچے کو بچپن سے اسلحہ کی تربیت دی جاتی ہے اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے تیرے مذہب کے خلاف جو بھی بولے گا اس کے لیے گولی ہے۔ کوئی نہیں بتاتا دنیا کو اسرائیل کے ہر بچے کو فوج کے اندر جناب اپنا وقت لگانا پڑتا ہے، کیوں؟ اسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو بھی تیرے مذہب کے خلاف ہوگا اس کے لیے گولی ہے۔ حضرات، آج مسلمانوں کے قرآن کو عالمی سطح پر کہیں پہ اس کو آگ کے اندر جھونکا جاتا ہے، کہیں پہ قرآن کی آیات کو نکال دینے کی بات کی جاتی ہے، کہیں پہ نصاب سے نکالنے کے لیے مسلمان ممالک کو فنڈنگ کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر لاکھوں ڈالر اس بات پہ لگا دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں اسلامیات کے اندر جو اسلام کی قرآن کی آیات ہیں جہاد کے متعلق ان کو نکال دیا جائے۔ لوگوں کو خریدا جاتا ہے، MNA MPAs کو خریدا جاتا ہے، مذہبی امور کے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، وفاقی وزراء کو خریدا جاتا ہے، پریس کلب کو خریدا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے سکولوں کو لانچ کیا جاتا ہے جو اسلام مخالف، پاکستان مخالف، دین مخالف، حضرات ایسے ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں کوئی نہیں کرتا۔ حضرات، کوئی نہیں بتاتا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی حقیقی روح کیا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں ترجمہ کر کے بتلاتا کہ لوگوں اسرائیل کے ترانے کا مطلب کیا ہے۔ کبھی آپ نے میڈیا پر بیٹھے ہوئے کسی بندے سے سنا ہو کہ اسرائیل کے ترانے کا مطلب کیا ہے اور اسرائیل کے ترانے کا مفہوم کیا ہے؟ جو ترانہ ان کے ہر جگہ پر، ہر سرکاری عمارت میں، ہر تقریب میں، ہر دعائیہ تقریب میں ان کا ایک عہد ہے، ان کا ایک جنون ہے۔ جس طرح پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اسرائیل کا قومی ترانہ ہے، کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اس قومی ترانے کے اندر کیا ہے۔ اس قومی ترانے کے اندر کشت و خون کی بات ہے، اس قومی ترانے کے اندر لوگوں کو ذبح کرنے کی بات ہے، اس قومی ترانے کے اندر لوگوں کو نیزوں پر اٹھانے کی بات ہے، اس قومی ترانے کے اندر دوسرے ممالک کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی بات ہے۔ حضرات، اس قومی ترانے کے اندر دوبارہ سے پرانا وقت لانے کی باتیں ہیں۔ اس قومی ترانے کے اندر حجاز کی مقدس سرزمین کو دوبارہ سے واپس لینے کی باتیں ہیں۔ کوئی نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں۔ یہاں جس پہ ہاتھ رکھو گے وہی بکا ہوا ہے۔ حضرات، کوئی نہیں بتائے گا۔ میرے اللہ کے قرآن پہ باتیں کی جائیں گی، میرے اللہ کے قرآن کی دعوت دینے والوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، قرآن کے قاریوں کے بارے میں، عالموں کے بارے میں، مسلمانوں کے بڑے بڑے مفکروں کے بارے میں سازشیں ہوں گی، ملک بدر ہوں گے، جیلیں ہوں گی، شہید ہوں گے، قتل ہوں گے۔ حضرات،
نامعلوم افراد ان کو قتل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن کوئی نہیں بتلائے گا اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اوپر کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، وہاں پہ شائع ہونے والے نقشوں کا مطلب کیا ہے، یہ آئے دن کے معاہدے، ان معاہدوں کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے۔ حضرات کوئی نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ سب کے سب ان کے یار ہیں۔ اوپر سے جو بڑا مجاہد ختم نبوت تھا، اللہ کی قسم، جس نے اپنے پوسٹروں کے اوپر مجاہد ختم نبوت لکھا تھا، جب ختم نبوت کے تحفظ کی باری آئی وہی سب سے زیادہ غدار نکلا۔ یہاں پہ جس کو توڑو گے وہی لال نکلے گا۔ میرے بھائیو، آؤ آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں آپ یقین جانیے، میرے نبی کی احادیث کو پڑھیے، یہ وہ وقت قریب آ چکا ہے، وہ زمانہ قریب آ چکا ہے، قرب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ ایک حدیث میرے نبی کی پڑھیے، اللہ کی قسم سارا منظر عیاں ہو جاتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا وہ حال کیا ہوگا، تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب پوری دنیا کے کفر کے لوگ، پوری دنیا کے کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے، کئی دن کے بھوکے لوگ روٹی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کافر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کئی دن کے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بڑا عجیب سوال کیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم اس دن تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ، وہ تو 313 تھے اور 1000 کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے۔ وہ اپنے سے 83 گنا بڑی فوجوں کے سامنے لڑ جانے والے تھے۔ وہ تو اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں کو ناکوں چنے چبوا دینے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک اللہ پہ یقین تھا، ان کو پتا تھا آسمان پہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ گھبراتے نہیں تھے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا اس وقت تعداد تھوڑی ہوگی، ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تمہارے اندر سے روح نکل چکی ہوگی، وہ جہاد کی روح نکل چکی ہوگی، دنیا کی محبت آ چکی ہوگی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر گھر چکی ہوگی۔ آج آپ دیکھیے کس قدر محبت ہے، دنیا کی محبت کس قدر ہے۔ میں اور آپ تو بر اعظم ایشیا میں بیٹھے ہیں، حضرات فلسطین والے تو عرب کا خون ہیں، فلسطین والے تو عرب کا خون ہیں، اور عرب وہ قوم تھی جو اپنی قوم پر ہونے والے ظلم و ستم کو کبھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ایک قتل کے لیے 50 سال تک جنگیں لڑا کرتے تھے۔ آج سارے عرب ممالک خاموش ہیں، سارے عرب ممالک خاموش ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا؟ ڈونیشن دینے کے لیے سارے تیار ہیں، غریبوں کے لیے ہسپتال بنانے کے لیے سارے تیار ہیں، حضرات مرے ہوئوں کو کفن دینے کے لیے سارے تیار ہیں، لاشیں اٹھانے کے لیے ویلفیئر کی ٹیمیں بھیجنے کے لیے سارے تیار ہیں، لیکن کوئی کمبخت اپنی فوج کا ایک سپاہی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کمبخت اپنی فوجوں کا ایک سپاہی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج میں ایک آپ کو اور بات بتاتا چلوں، عرب کی کیا بات کرتے ہو، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہاں پہ دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی، یہاں پہ دوبارہ بت پرستی ہوگی۔ آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمارا پاکستان کا ہر لنڈے کا دانشور اٹھتا ہے سعودی عرب کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، لو جی سعودی عرب جڑا نا معاہدے کیتی جاندہ ہے، سعودی عرب نے یہ کر دیا، سعودی عرب نے وہ کر دیا، سعودی عرب نے یہ کر دیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں پاکستان نے کیا کیا؟ جتنی فوج تمہارے پاس ہے، جتنا اسلحہ پاکستان کے پاس ہے، ایٹم بم تمہارے پاس ہے، دنیا کی نامور ٹاپ 10 فوجوں کے اندر شامل تمہاری فوج ہے، دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار تمہارے پاس ہیں، او میرے بھائیو تم نے کیا کیا؟ سوال ہر اس بندے پہ سے ہے جو بولتا ہے سعودی عرب نے کچھ نہیں کیا، اور ان کے پاس تو فوج بھی بیچاروں کے پاس اب آئی ہے، وہ تو پہلے ہی
ان کو تو خریدا جا چکا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر 5 سال کی کرسی بچانے کے لیے کیا 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 ہے گورنمنٹ، صرف عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہے، فلسطین میں پر اس سے پہلے حملے نہیں ہوتے تھے؟ کیا نواز شریف کی دور حکومت میں فلسطین پر حملے نہیں ہوئے؟ بینظیر کے دور حکومت میں حملے نہیں ہوئے؟ یہ سب کے سب بدبخت ہیں، ایک ہیں اور ہمارے چنے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان مسلمانوں کو پتہ ہے ہم مسلمان کیسے ہیں، اور کافر کو پتہ ہے یہ مسلمان کیسے ہیں۔ کیا اس سے پہلے فلسطین پر حملے نہیں ہوتے تھے؟ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ عمران خان کو اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ حضرات، عرب کا کوئی حکمران ہے یہاں پر تو 5 سال ہیں، ان کے ہاں سال تک ہے، ان کے ہاں بادشاہت پوری زندگی کے لیے ہے۔ تو جس کو 5 سال اتنے محبوب ہوں، اس کے مقابلے میں جس کے پاس پوری زندگی کی حکمرانی ہو، اس کو حکمرانی کتنی محبوب ہوگی؟ آپ نے کبھی اندازہ لگایا اس بات کا؟ آج جو اٹھتا ہے سعودی عرب کے بارے میں، سعودیہ نے یہ کر دیا، سعودیہ نے وہ کر دیا، اور بھائی تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ ہم تو وہ قوم ہیں، ہم ایک چینی کو لے کر اپنے حکمران کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، چینی نہیں چھوڑتے۔ کسی بندے نے پوچھ کے وہلو چینی ہو کہے گا نا جی صحت خراب کرنے والی بہت پیڑی شے، صحت خراب کر دیتی ہے، شوگر کر دیتی ہے، نہیں کھانی چاہیے، مہنگی ہوگی۔ حکمران بڑے گندے نے چینی مہنگی کر دی تھی، کیوں جی؟ ہم تو وہ قوم ہیں، ہم وہ چیزیں جن کے بغیر زندگی اچھی گزر سکتی ہے، جس کو چھوڑنے سے بیماریاں جان چھوڑ دیتی ہیں، ہم اس کو سٹاک کر کے بیٹھ دیتے ہیں، نہیں ہمیں زیادہ چاہیے، ہمیں زیادہ چاہیے۔ اور میرے بھائیو آؤ، میں اصل بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر کو بدلنا ہوگا۔ آج لوگوں کو ایک عجیب قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، اور لوگ اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، آج سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید ترکی جو ہے وہ بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، ترکی یہ کر دے گا، ترکی وہ کر دے گا، اور جیسے ہی ترکی کی طرف سے کوئی ٹوٹا پھوٹا بیان آتا ہے، جناب فیس بک کے اوپر دھڑا دھڑ اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ترکی نے حملہ کر دیا، ترکی نے یہ کر دیا، ترکی نے وہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ترکوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ اسلام کے لیے جتنا کام کیا ہے عربوں نے کیا ہے، عربوں نے کیا ہے کام۔ اسلام کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کنہوں نے فوجیں روانہ کی ہیں؟ عربوں نے کی ہیں۔ اور آج جو دنیا کی دوسرے نمبر پر مظلوم ترین قوم ہے، جس کو خلافت عثمانیہ توڑتے وقت بڑے طریقے سے 3 جگہوں پر تقسیم کر دیا گیا، اور وہ بیچارے جو دنیا کا نقشہ بدلنے والے تھے، دنیا جن کے ایک وار سے ڈرتی تھی، وہ کرد، آج شام کے اندر کرد کو قتل کیا جا رہا ہے، حضرات ترکی میں کرد کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے ممالک میں جہاں پہ ان کو تقسیم کر کے علیحدہ کر دیا گیا، ان کی ساری قوت کو ریزہ کر دیا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے تو دیکھیں، کردوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کردوں نے کیسے اسلام کے لشکروں کے اندر شامل ہو کے اسلامی لشکروں کی مدد کی ہے۔ حضرات ہوں گے ان کے اندر غلط، ہوں گے، ہر قوم کے اندر غلط ہوتے ہیں، لیکن ان کو بڑے طریقے سے تقسیم کر کے آج دنیا کے اندر کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے۔ حضرات اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 82 یا 83 غزوات کے اندر، 82 یا 83 جنگوں کے اندر میرے نبی نے بنفس نفیس شرکت کی ہے، اور ان 82 83 جنگوں کے اندر مقابل کے صرف 847 لوگ مارے گئے ہیں، مقابل فوج کے صرف 847، 82 یا 83 جنگوں کے اندر۔ آج اسلام کو کہتے ہیں یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، اور آپ کفر کی ایک جنگ کو نکال کے دیکھیے،
اور خصوصاً وہ جنگ جو اسلام کے حامی لوگوں کے ساتھ ہو۔ بوسنیا کے اندر کیا ہوا؟ لاکھوں لوگوں کی لاشیں آج بھی اجتماعی قبرستان جو ہیں وہ باہم اجتماعی قبرستان دریافت ہو رہے ہیں۔ حضرات، انگریز نے ہندوستان کے اندر کیا ہوا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و تشدد کے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرات، ایک ایک علاقے میں لاکھوں علماء کو، لوگ تو کہیں رہ گئے، لاکھوں علماء کو قتل کیا گیا، لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا۔ حضرات، آپ جن کو بڑا مہذب اور بڑا تہذیب یافتہ لوگ سمجھتے ہیں، جن کو آج سمجھا جاتا ہے وہاں قانون کی پاسداری بڑی ہے، جن کی ویڈیوز بنا بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، وہاں جانوروں کو بڑا تحفظ حاصل ہے۔ کہیں دکھایا جا رہا ہے وہ کتے کی جان بچا رہے ہیں، کہیں دکھایا جا رہا ہے وہ کبوتر کی جان بچا رہے ہیں، کہیں دکھایا جا رہا ہے وہ جناب جانوروں کے لیے قوانین بنا رہے ہیں۔ حضرات، وہ جانور نما قوم نے عراق کے اندر کیا کیا؟ پرانی باتوں کو تو چھوڑ دیجئے، جن چیزوں کو میری اور آپ کی آنکھوں نے خود دیکھا، وہ گرتے ہوئے بمبوں کو ہم نے خود دیکھا، وہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا، وہ ملک ملک کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے ہم نے خود دیکھا، وہاں کے لوگوں کی چیخوں پکار کو ہم نے خود سنا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اور حضرات، 35-36 ممالک کی افواج نیٹو کی صورت میں جب افغانستان پر چڑھ دوڑی اور 35 دنوں کی آسمانی بمباری کے اندر ہزارہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، وہاں تب انسانیت کہاں گئی تھی؟ وہاں کسی کو انسانیت کیوں نہیں نظر آئی؟ وہاں کسی کو امن کی بات نظر کیوں نہیں آئی؟ حضرات، 9/11 کے بعد، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملوں کے بعد جو خود ساختہ، بیہودہ اور فضول ترین مذاق تھا دنیا کے ساتھ، اس کے بعد عالم اسلام کے اوپر کیا گزری، ہم میں سے ایک ایک بچہ ہمارا بھی اس بات کو جانتا ہے، تب امن کی بات کہاں گئی؟ آج کہا تو جاتا ہے۔ حضرات، اسی وجہ سے میرے اللہ نے قرآن میں کہا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ مسلمانوں کو قتال کی اجازت ہی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا۔ 13 سال مکے کے اندر ظلم و ستم برداشت کیا، مدینے میں آنے کے بعد بھی جب امن کو کافر نے برباد کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب امن کا پھریرا، امن کا جھنڈا کافر گرا دے، امن کے پیغام کو کافر مسخ کر دے، پھر اللہ کہتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اب تم مظلوم ہو، تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اب ہتھیار اٹھاؤ اور کافر کو اس کی اوقات دکھا دو۔ اسلام پھر کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مالوں سے بے دخل کر دیا گیا، علاقے سے بے دخل کر دیا گیا، ان کو عبادت سے روک دیا گیا، ان کو اللہ کی بندگی سے روک دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ اب تمہیں اجازت ہے، صرف اجازت نہیں ہے، جب کافر بے لگام ہو جائے، جب کافر خونخوار بھیڑیا بن جائے، جب کافر مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کی انتہا کر دے، پھر اللہ کہتا ہے اُذِنَ، اب اذن کا لفظ پیچھے رہ گیا ہے، اب کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اب قتال جہاد تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، اب اُذِنَ کا لفظ پیچھے رہ گیا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے کتنے سالوں تک، ہمارے سامنے 2 ماڈل ہیں اس وقت، ہمارے سامنے 2 ماڈل ہیں۔ ایک ماڈل ہمارے پاس جہاد افغانستان کا ہے کہ جہاد افغانستان میں ہم نے دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں، بغیر کسی ہتھیاروں کے، جدید ترین ہتھیاروں کے بغیر، وہ توڑے دار بندوقیں، وہ زنگ آلود بندوقیں، وہ ٹرینگوں کے بغیر سادہ وہ افغانی جن کی زبان پہ صرف ایک ہی بات تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کافر ہمارے گھر میں آ کے ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس کو جانے نہیں دیں گے۔
اور پوری دنیا نے دیکھا وہی کافر، وہی ظالم، وہی امریکہ، وہی نیٹو جو اتنی بڑی بڑی فوجوں کے لشکر لے کر آئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا آج ہم تورا بورا بنا دیں گے، ہمارے کیمرے، ہمارے جاسوسی ڈرون غاروں کے اندر چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جن کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ آسمان میں اڑنے والے فضائی جاسوس زمین پر چلنے والی کیڑی تک کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے دکھایا ان کو کہ یہ دیکھ لیتے ہوں گے لیکن رب کے مجاہدوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مجاہدوں نے ایسی مار ماری، ایسی مار ماری جو کل تک ان جن کو وہ قید و بند کی صعوبتیں، جیلیں برداشت کرنی پڑی، آج ان کے سامنے امریکہ گھٹنے ٹیکتا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے ہمارے پاس، اور دوسرا ماڈل ہمارے پاس آپ کسی بھی ملک کا لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی غصہ نہ کرے تو ہم کشمیر کا ماڈل لے سکتے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں ہمیں، کشمیر ہماری شارگ ہے، کشمیر ہمارا سب کچھ ہے، کشمیر جنت ارضی ہے، کشمیر فلاں ہے، کشمیر فلاں ہے، کشمیر یہ ہے، کشمیر وہ ہے۔ لیکن 70 سال بعد ادھر 15 سال کے اندر 33، 34، 35 ممالک کی فوجیں بھاگ رہی ہیں واپس، اور مجاہدین کو کہا جا رہا ہے اللہ کا نام لے لو، حکومت میں حصہ لے لو۔ آج مجاہدین کو کہا جا رہا ہے حکومت میں حصہ لے لو، اپنی سیٹیں مقرر کرو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آدھی حکومت تمہاری آدھی ہماری، ہمیں سیف رستہ دو، واپس جانے دو۔ اور ایک طرف ہمارا کشمیر ہے، ایک طرف ہمارا فلسطین ہے۔ ہم 70 سال سے اسی بات کے اندر اڑے ہوئے ہیں، اسی بات میں ہم جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں، جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، لڑیں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا۔ وہ دونوں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ وہ ہم افغانیوں نے اپنے علاقے بھی واپس لے لیے، کافر کو مارا بھی، بھگایا بھی، کافر سے اپنے آپ کو منوایا بھی۔ حضرات، یہ 2 ماڈل ہیں، ان 2 ماڈلوں میں سے کوئی ایک ماڈل چننا ہوگا، ایک ماڈل لینا ہوگا، اور وہ ماڈل جہاد کا ماڈل ہے۔ اور آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ ہم جتنے جھکتے جائیں گے کافر ہمیں اتنا ہی جھکاتا جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ FATF آپ کے حق میں بہت اچھی ہے، مت سمجھیے کہ ورلڈ بینک میرے اور آپ کے حق میں بہت اچھا ہے۔ حضرات، پھر بات وہی آتی ہے کہ قاری صاحب آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں اور آپ کم از کم وہ حقیقی مسلمان تو بن سکتے ہیں، ہم ذہنی طور پر اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار تو ہو سکتے ہیں جس نے ہندوستان کے اوپر حملہ ہونا ہے، حملہ آور ہونا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی کی پیشین گوئیاں ہیں، جن کو میرے نبی نے جنتی کہا ہے۔ حضرات، ہم ذہنی طور پر تیار ہو سکتے ہیں، ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ جس لشکر نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو شکست دینی ہے، ہم اس کے لیے تیار تو ہو سکتے ہیں۔ کیا میں اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں میرے اعمال، آپ کے اعمال، میری زندگی، آپ کی زندگی اس قابل ہے؟ اگر آج ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، آج ہی دجال آ جائے، آج ہی دجال آ جائے جس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کیا میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے لاکھوں ڈالر جھٹلا کے ہم ایمان پہ کھڑے رہیں گے اس کے سامنے؟ کیا میرا اور آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے آج اگر کفر اسلام کا وہ آخری مارکہ شروع ہو جائے جس میں قیادت امام مہدی کے پاس ہوگی، ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے؟ حضرات، وہ مارکہ، وہ میدان سج چکا ہے، بس چند برسوں کی بات ہے، شاید برسوں کا لفظ کہنا بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ حضرات، کیا میں اور آپ ایمانی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ آج ہی اگر اعلان ہو جائے کہ امام مہدی آ چکے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، میں اور آپ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، یا ہم سب دجال کے ایک وار کا شکار ہو جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
ہر بندے کی زبان پر یہ سوال ہے، میں فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حضرات، میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا نا، ساری مخلوقات میں سے دو کا ذکر ہوا۔ ایک چوہیا جو پھونکے مار کے آگ کو مزید بڑھا رہی تھی، حالانکہ چوہیا کی پھونکے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، اور پانی گرانے والی ایک چڑیا پانی گرا رہی تھی، حالانکہ اس کے پانی گرانے سے نہ آگ کم ہو رہی تھی، لیکن دونوں کا کردار تا دم زیست دنیا جہان میں واضح ہو گیا کہ پانی گرانے والا کون ہے اور پھونکے مارنے والا کون ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم کس کے لشکر میں ہیں۔ آج ہی اگر اعلان جنگ ہو جائے، آج ہی اگر کوئی محمد بن قاسم جیسا حکمران کھڑا ہو جائے، آج ہی اگر کوئی کمانڈر کھڑا ہو جائے، کیا میں اور آپ اس کے لشکر میں شامل ہوں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو ہر وقت اسرائیلی مصنوعات خرید کے نفع ان کو پہنچا رہا ہے۔ اسرائیل کے وہ مضر صحت جو ہمارے گردوں کو تباہ کر رہی ہیں، جو ہمارے جگر کو تباہ کر رہی ہیں، جو ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے خرید کے ہم وہ استعمال کر کے اور پیسہ کافر کو پہنچا رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ملاوٹ بہت کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، انگریز کے آنے سے پہلے مسلمان کتنی ملاوٹ کرتے تھے؟ ہندوستان کے اندر کتنی ملاوٹ ہوتی تھی؟ حضرات، خالص چیزیں تھیں۔ ہمارا وہ گڑ شکر والا معاملہ انگریز نے آ کے چینی بنا دیا اس کو۔ حضرات، وہ ہمارا گھروں کا سرسوں کا آئل انگریز نے آ کے اس کو ڈالڈے میں بدل دیا۔ حضرات، ہمارا وہ سادہ اور لسی دیسی ماحول انگریز نے آپ کے اس کو پیپسی کولا میں چینج کر دیا۔ حضرات، ہمارا وہ سادہ اور گنے کا رس آج کیا کہاں سے کہاں لے گیا۔ مسلمان دو نمبری نہیں، کافر دو نمبری کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔